فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈیٹ ہے 20 جولائی 2023 تھرسڈے۔ یہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ KASHANA اسپیس اسپیس BASEERAT کاشانہ بصیرت۔ آج آپ کے لیے جو کتاب پیش کی جا رہی ہے اس کا نام تعبیر الرؤیا ہے، جس کی مصنف علامہ محمد باقر مجلسی ہیں۔ اس کتاب کی کل پیجز 224 ہیں۔ آپ یہ کتاب عظمیٰ اشرف کی آواز میں سنیں گے، تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1۔ تعبیر الرؤیا، علامہ مجلسی۔ تعبیر نامہ خواب ما اضافات جدیدہ، افتخار بک ڈپو، رجسٹرڈ اسلام پورہ لاہور، پوسٹ کوڈ 54000۔ جملہ حقوق بحق محفوظ ہیں۔ اس تعبیر نامہ خواب میں ہزاروں خواب اور ان کی تعبیرات مذکور ہیں۔ تعبیر الرؤیا یعنی تعبیر نامہ خواب ما اضافات جدیدہ، ترجمہ افادات منصوبہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمت، ناشر افتخار بک ڈپو، اسلام پورہ لاہور۔ فہرست مضامین، نمبر شمار مضامین، صفحہ نمبر 1 پیش لفظ، پیج نمبر 2 اقسام خواب، پیج نمبر 4، نمبر 3 قرآن مجید میں خوابوں کا تذکرہ، پیج نمبر 5، نمبر 4 چند اہم خوابوں کا ذکر، پیج نمبر 8، نمبر 5 سعادات اکرام کا احترام، پیج نمبر 17، نمبر 6 خوابوں کے متعلق چند مفید معلومات، پیج نمبر 23، نمبر 7 معبر کیسا ہو، پیج نمبر 25، نمبر 8 ڈراؤنے خواب اور ان کا رد عمل، پیج نمبر 27، نمبر 9 ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں، پیج نمبر 28، نمبر 10 چوروں اور درندوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں، پیج نمبر 32، نمبر 11 فعال نامے، پیج نمبر 34، نمبر 12 فعال نامہ منسوب با حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پیج نمبر 35، نمبر 13 جدول تاریخ چاند اور تعبیر خواب، پیج نمبر 45، نمبر 14 فعال نامہ منسوب با حضرت امیر المومنین علیہ السلام، پیج نمبر 47، نمبر 15 فعال نامہ حمل زنان، پیج نمبر 50، نمبر 16 فعال نامہ شناخت چور و گم شدہ، پیج نمبر 51، نمبر 17 خوابوں کی تعبیریں با ترتیب حروف تہجی، پیج نمبر 53 تا 224۔ اسلامی کتب و امامیہ جنتری رجسٹرڈ کا مرکز افتخار بک ڈپو، رجسٹرڈ اسلام پورہ لاہور۔ پیش لفظ، کافی عرصے سے یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جو خوابوں کی صحیح تعبیرات پر مشتمل ہو۔ نیز بعض مومنین کرام کا اصرار بھی ناقابل برداشت تھا، کیونکہ تقسیم ملک کے بعد ہمارے ہاں اردو زبان میں کوئی ایسا معتبر خواب نامہ موجود نہیں تھا جو مومنین کی روزمرہ کی اہم ضرورت کو پورا کر سکتا۔ لہٰذا زیر نظر کتاب تعبیر الرؤیا کی ترتیب و تدوین کو نجتہ تالیفیہ، جو مولانا نذر حسین صاحب ظفر، مولانا نازوار الحسین حمدانی، مولانا سید اقرار حسین صاحب
اور مولانا غلام حیدر صاحب پر مشتمل ہے کہ سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے بڑی کاوش اور جان فشانی سے اس خواب نامہ کو مرتب کیا، اور اس سلسلے میں مختلف کتب و تفاسیر، خصوصاً آیت اللہ عظمی محدث اعظم جناب علامہ محمد باقر صاحب مجلسی قدس اللہ روحہ کی مایہ ناز کتاب بہار الانوار کو پیش نظر رکھا، اور اس کے علاوہ دیگر مشہور معروف کتب سے استفادہ کیا، اور نجتہ تالیفیہ نے اپنے تئیں انتہائی کوشش کی کہ کوئی ایسا مواد اس کتاب میں داخل نہ کیا جائے جس کی سند کتب معروفہ اور مشہورہ میں غیر موجود ہو۔ ادارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام خواب۔ خواب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اس کی تعویل و تعبیر ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ خواب جو وساوس شیطان سے ہو۔ نمبر 3، وہ خواب جو غلبہ اخلاط یعنی صفرا، سودا، بلغم یا خون میں کسی ایک کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔ مثلاً جس شخص کو سودا کا غلبہ ہو اسے عموماً خواب میں سیاہ رنگ کی خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 4، وہ خواب جو افکار و تفرقات کی وجہ سے ہو۔ پہلے خواب کے علاوہ دیگر خواب پریشان اور مختلط اور متلبس بے حقیقت ہوتے ہیں۔ سفینۃ البحار۔ ویسے مشہور ہے کہ سچا خواب وہ ہے جو صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کے وقت آئے، اور سچا خواب وہ ہے جو دن میں آئے۔ خواب کی پہلی قسم، یہ خواب صالحہ اور صادق ہوتا ہے، اور اس کا تعلق انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہے، اور کبھی یہ خواب نیک اور صالحہ بندوں کو بھی دیکھنے میں آتا ہے جس میں کسی متوقع امر کی جانب اشارہ ہوتا ہے، اور یہ کسی ہونے والے خوفناک امر سے تحذیر ہوتی ہے یا کسی مفید اور اچھے امر کی تبشیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں خوابوں کا تذکرہ۔ کلام پاک میں انبیاء اور غیر انبیاء کے خوابوں کا ذکر موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام خواب بے حقیقت نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات خواب صالحہ اور صادق بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں ہے۔ ترجمہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج و چاند کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف کے ساتھ اور بھی 2 جوان آدمی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے واسطے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب میں اپنے کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، کیونکہ ہم تم کو یقیناً نیک کاروں سے سمجھتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر، اے میرے قید خانے کے دونوں افقیوں۔ اچھا، اب تعبیر سنو۔ تم میں ایک جس نے انگور نچوڑا اپنے مالک کو شراب پلانے کا کام کرے گا، اور دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھیں سولی دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس امر کے متعلق تم دونوں دریافت کرتے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں، اور 7 تازی سبزیاں دیکھیں، اور 7 سوکھی بالیاں۔ اے دربار کے سردار، اگر تم کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہے تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ اس خواب کی تعبیر۔ قید سے نجات پانے والا گیا اور کہا، اے بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں، ہری، سر سبز، اور پھر 7 سوکھی ہوئی۔ اس کی تعبیر کیا ہے، تاکہ میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے، تم لوگ متواتر 7 برس تک کاشتکاری کرتے رہو، تو جو فصل تم کاٹو اس کے دانے کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ
اس کے بعد بڑے خشک سالی کے 7 برس آئیں گے۔ جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدرے قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے۔ بس اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب میوہ برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال اسے شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا اسماعیل، میں خواب میں وحی کے ذریعے کیا دیکھتا ہوں کہ میں خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کرو، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے بے تامل کیجیے گا، اگر خدا نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بے شک خدا نے اپنے رسول کو سچا مطابق واقع خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد الحرام مکہ میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے بال کٹوا کر تم بہت امن و اطمینان سے داخل ہوگے اور کسی کا خوف نہ کرو گے۔ چند اہم خوابوں کا ذکر۔ نمبر 1، ام الفضل بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج رات ایک برا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کرنے لگیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی ایک بچہ پیدا ہوگا جسے تو گود میں اٹھائے گی۔ ام الفضل کہتی ہیں، عالیہ بی بی کے ہاں حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا۔ پھر میں نے ایک دن حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہیں آپ کی گود میں رکھا۔ پھر جو میری توجہ کسی اور طرف ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو عنقریب قتل کر دے گی۔ میں نے عرض کی، اس بیٹے کو؟ فرمایا، ہاں، اور جبریل میرے پاس سرخ مٹی لے آئے ہیں، مشکوات۔ نمبر 2، سید النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا، آپ جنت میں داخل ہوئیں اور آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا اور پیشانی پر بوسے دیے اور فرمایا، مرحبا اے میری بیٹی، اور عالیہ بی بی کو جنت میں ان کا مکان دکھایا اور فرمایا، بیٹی تو میرے پاس چند دن کے بعد آ جائے گی۔ اور یہ خواب سیدہ نے امیر المومنین سے بیان کیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے خواب میں بابا ملے اور وہ مجھے اپنے ہاں بلا رہے ہیں۔ اب میں اس دار فانی سے چند دن کے بعد ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی۔ بہار الانوار میں عالیہ بی بی کے چند اور خوابوں کا بھی تذکرہ ہے۔ سفینہ۔ نمبر 3، جناب امیر المومنین نے خواب میں دیکھا کہ کچھ آدمی آسمان سے سرزمین کربلا پر اترے ہیں۔ انہوں نے زمین کربلا کے آس پاس ایک خط کھینچا ہے اور اس زمین میں کھجوروں کے درخت تازہ خون میں لہرا رہے ہیں، اور میرا بیٹا حسین اس خون میں ڈوبا ہوا فریاد کر کے مدد طلب کر رہا ہے اور کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ نمبر 4، حسین ابن علی نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا کہ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسے دیے اور فرمایا، اے حسین، میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، گویا میں تجھے تیرے خون میں غلطان دیکھ رہا ہوں۔ نمبر 5، 9 محرم کو عصر کو مظلوم کربلا نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، بیٹا کل تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ نمبر 6، جناب سکینہ بی بی کا ایک پردرد خواب کتاب بہار الانوار میں مذکور ہے کہ بی بی نے دمشق میں ایک خواب میں دیکھا کہ نور کے 5 ناکے ہیں،
ان پر 5 شخص سوار ہیں اور ان کے ارد گرد ملائکہ ہیں اور ہر ناکے کے ہمراہ ایک خادم ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ خادم نے جواب دیا اول حضرت آدم صفی اللہ، دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تیسرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، چوتھے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ حضرت کون ہیں جو اپنے محاسن شریفہ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور نہایت کرب و الم سے کبھی گرتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں؟ کہا کہ وہ تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا یہ حضرات کہاں جاتے ہیں؟ تو کہا تمہارے بابا کے پاس کربلا میں۔ میں نے بھی ارادہ کیا کہ حضور کی خدمت میں جاؤں اور جو ظلم و ستم ان کے بعد مجھ پر گزرے ہیں بیان کروں۔ اسی اثنا میں نور کے 5 ہودج نظر آئے جن پر 5 بیویاں بیٹھی تھیں۔ میں نے اس خادم سے پوچھا یہ کون ہیں؟ اس نے کہا اول حوا ام البشر، دوسری آسیہ دختر مزاحم، تیسری مریم بنت عمران، چوتھی خدیجہ بنت خولد۔ میں نے پوچھا 5ویں بیوی کون ہے جو اپنے ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہیں، جو کبھی ضعف و ناتوانی سے گرتی ہیں اور کبھی بیٹھ جاتی ہیں؟ کہا کہ یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے کہا با خدا میں ضرور ان سے اپنے مصائب عرض کروں گی۔ پھر میں ان کے سامنے گئی اور با کمال ادب کھڑی ہو کر روتی رہی۔ میں نے عرض کی اے دادی اماں، خدا کی قسم مسلمانوں نے ہمارے حق کا انکار کیا۔ اے دادی اماں، خدا کی قسم ان لوگوں نے ہماری جماعت کو پراگندہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ہماری عزت اور حرمت کا خیال نہ کیا۔ دادی اماں، ان لوگوں نے میرے بابا حسین کو شہید کر ڈالا۔ یہ سن کر خاتون قیامت نے فرمایا بیٹی سکینہ، زیادہ نہ رو کہ تیرے رونے سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اور میرا جگر زخمی ہو رہا ہے۔ یہ تیرے بابا حسین کا کرتا میرے پاس ہے، اس کو میں جدا نہ کروں گی یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں گی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نمبر 7، اسی طرح بہار الانوار میں ہندو زوجہ یزید سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی خواب گاہ میں تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھل گیا ہے اور ملائکہ امام حسین کے سر انور کے پاس گروہ در گروہ اتر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ابر نمودار ہوا، اس میں سے بہت سے آدمی اترے اور ایک بزرگوار جن کا چہرہ نہایت تابندہ اور درخشاں تھا دوڑتے ہوئے سر حسین کی طرف آئے اور جھک کر دندان مبارک کو بوسے دینے لگے اور رو رو کر کہہ رہے تھے اے میرے فرزند، تجھے قتل کیا گیا، تجھ کو کسی نے نہ پہچانا، تجھے پانی تک نہ دیا گیا۔ اے میرے لال، میں تیرا نانا رسول خدا ہوں اور یہ تیرا باپ علی المرتضیٰ ہے اور یہ تیرا بھائی حسن مجتبیٰ اور یہ تیرا چچا جعفر طیار اور یہ عقیل و حمزہ و عباس ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت میں ایک ایک کا نام لے رہے تھے۔ ہند کہتی ہیں کہ میں اس خواب کو دیکھ کر بہت ڈری اور نہایت پریشانی کی حالت میں بیدار ہوئی۔ اچانک ایک نور دیکھا کہ سر حسین پر پھیلا ہے۔ پس میں نے یزید کو ڈھونڈا، دیکھا کہ وہ ایک تاریک کمرے میں اپنا منہ دیوار کی طرف کیے ہوئے نہایت غم میں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو حسین ابن علی سے کیا کام تھا، میں نے حسین ابن علی کو قتل کرا کے کیا لیا۔ نمبر 8، بصرہ کے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حوض کوثر پر آیا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے پانی مانگا تو دونوں شہزادوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پانی پلانے سے منع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرا ایک پڑوسی ہے جو علی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور تو نے کبھی بھی منع نہیں کیا۔ اس مرد نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرا پڑوسی دنیا دار ہونے کی وجہ سے بڑا مغرور ہے اور میں ایک تنگ دست اور فقیر آدمی ہوں، اسے منع کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیز چھری نکالی اور فرمایا جا
اور اس چھری سے اسے ذبح کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے اسے چارپائی پر لیٹا ہوا پایا تو میں نے عالم خواب میں اسے اس کی چارپائی پر ہی ذبح کر ڈالا، اور خون سے لتھڑی ہوئی چھری لے کر میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے پانی پلاؤ۔ بس وہ مرد کہتا ہے کہ میں گھبرایا ہوا بیدار ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رونے پیٹنے کی آوازیں سنی، اور جب رونے پیٹنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی اپنی چارپائی پر مقتول اور مذبوح پایا گیا ہے۔ سفینہ نمبر 10 بہار الانوار میں ہے کہ مدائنی نے کہا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین ام سلمہ کو ایک شیشی دی جس میں خاک کربلا تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ خاک تازہ خون ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند حسین شہید کر دیا گیا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ ایک روز بی بی ام سلمہ کے گھر سے نوحہ اور ماتم کی آواز بلند ہوئی، بس میں سب سے پہلے وہاں گئی۔ ماجرا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی ابھی میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ میں اس کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں گھبرا کر اٹھی اور شیشی کو دیکھا کہ تازہ خون اس میں جوش مار رہا تھا۔ سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ بی بی ام سلمہ اسی شیشی کو آگے رکھے ہوئی تھیں۔ نمبر 10 اسی طرح روز عاشورہ عبداللہ ابن عباس نے بھی دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا کہ آپ پورا گندا منہ اور غبار آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کو ذہن نشین رکھا تو مدینہ خبر پہنچی کہ حسین اسی دن شہید ہوئے ہیں جس دن کے میں نے خواب دیکھا تھا۔ توائق محرقہ سواد 191 نمبر 11 حنان ابن سدیر سیرنی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے سامنے ایک طبق تھا جو رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور سلام کیا۔ حضور نے جواب سلام دیا اور پھر رومال کو طبق سے ہٹایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں تازہ کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہوا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے بھی کھجور کا ایک دانہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دانہ دیا اور میں نے اسے کھایا۔ پھر میں نے عرض کی مجھے ایک اور دانہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک اور کھجور کا دانہ دیا، میں نے اسے بھی کھایا۔ بس جب میں ایک دانہ کھا لیتا تو پھر سوال کرتا، یہاں تک کہ آپ نے مجھے کھجور کے 8 دانے دیے اور میں نے انہیں کھایا۔ پھر میں نے اور مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے یہی کافی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس خواب سے بیدار ہوا تو صبح کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ دیکھا حضور کے سامنے ایک طبق ہے اور اس پر اسی طرح رومال ہے جیسا کہ میں نے حضور کے سامنے دیکھا تھا۔ بس میں نے امام کو سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام دیا۔ پھر آپ نے طبق سے رومال اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں تازہ کھجوریں ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھانے لگے۔ میں معتجب ہوا اور عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے ایک دانہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور میں نے کھایا۔ پھر طلب کیا یہاں تک کہ میں نے اسی طرح 8 دانے کھائے۔ پھر میں نے اور مانگا تو آپ نے فرمایا
اگر میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اور کھجوریں دیتے تو ہم بھی تجھے ضرور زیادہ دیتے۔ اس کے بعد میں نے رات والا خواب سنایا تو حضور اس طرح متبسم ہوئے کہ آپ اس واقعے کو خوب جانتے ہیں۔ نمبر 14، اسی طرح ہارون مصری جو کہ متوکل کے قائدین میں سے تھا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع فرما رہے ہیں کہ وہ کربلا نہ جائے اور متوکل کے حکم سے قبر حسین کو نہ کھودے، لیکن وہ باز نہ آیا اور جس طرح متوکل نے اسے حکم دیا تھا اس کام کو کرنے کے جانا چاہتا تھا، تو اس نے دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے اسے ایسا تماچا مارا اور اس کے منہ پر تھوکا، پس اس کا منہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا اور اس سے کافی مدت تک بدبو آتی رہی۔ نمبر 13، کھجوروں والا خواب ایک اور طرح سے بھی منقول ہے کہ ابھی حبیب بناجی نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک طبق ہے جس میں سہانی کھجوریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مٹھی کھجوروں کی دی۔ اس نے خواب ہی میں انہیں شمار کیا تو وہ 18 تھیں۔ پھر وہ عالم بیداری میں امام رضا کے پاس پہنچا۔ آپ کے سامنے اسی طرح سہانی کھجوروں کا طبق تھا۔ آپ نے ابھی حبیب کو ان کھجوروں کی ایک مٹھی دی۔ اس نے ان کھجوروں کو شمار کیا تو وہ 18 تھیں۔ اس نے عرض کی مولا کچھ اور دیجئے، تو آپ نے فرمایا اگر میرے نانا تجھے کچھ اور دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا۔ سوائق سوات 203۔ نمبر 14، ایک خراسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس سے فرما رہے ہیں۔ ترجمہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری زمین میں میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا اور تمہاری زمین میں میرا ایک ستارہ غائب ہو جائے گا۔ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 15، سوائق محرکہ میں ہے کہ ایک قاری جب تیمور لنگ کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا تو اسے پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتوں سے خطاب اس آیت کو بار بار دہراتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ تیمور لنگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ قاری کہتا ہے میں نے اسے جھڑکا اور ڈانٹا اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن ادھر آ گیا ہے، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لوں اور اسے نبی کریم کے پہلو سے اٹھا لوں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسے چھوڑ دے کیونکہ یہ میری ذریت سے محبت رکھتا ہے۔ میں گھبرا کے بیدار ہوا اور جو کچھ میں اس کی قبر پر پڑھتا تھا وہ چھوڑ دیا۔ نمبر 16، سوائق محرکہ کے مؤلف ابن حجر مکی نے اس مذکورہ بالا خواب کے نیچے تیمور لنگ کا ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے جس کا یہاں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمال مرصدی اور شہاب قرانی سے روایت ہے کہ تیمور لنگ کے کسی بیٹے نے ان سے بیان کیا ہے کہ جب تیمور لنگ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو ایک دن بہت زیادہ پریشان اور بے چین ہوا، جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور رنگ تبدیل ہو گیا۔ پھر اسے افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے اس کی حالت کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ ملائکہ عذاب میرے پاس آئے تو میری یہ حالت ہو گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ملائکہ سے فرمایا کہ اس سے دور ہو جاؤ اور چلے جاؤ کیونکہ میری ذریت سے محبت رکھتا تھا اور ان پر احسان کرتا تھا۔ سوائق محرکہ سوات 244، نیا بیع المودت سوات 394۔ نمبر 17، اور نیا بیع المودت میں مؤلفہ علامہ سلمان قندوزی سوات 389 پر لکھا ہے ایک شخص عبداللہ بن مبارک ایک سال میں حج کرتا اور ایک سال گھر میں قیام کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب اس کے حج کرنے کا سال آیا
تو وہ کہتا ہے کہ میں مروشہ جہان سے نکلا اور اس وقت میرے پاس 500 دینار تھے۔ بس میں کوفے میں اونٹوں کے فروخت ہونے کے بازار میں اونٹ خریدنے پہنچا تو میں نے ایک مزبلہ پر ایک عورت کو دیکھا جو مردہ بطخ کے پر و بال نوچ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا اس کے متعلق نہ پوچھو۔ میں نے اس بی بی سے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں اولاد علی سے ایک سید زادی ہوں اور میری 4 یتیم بیٹیاں ہیں، اور اب 4تھا دن ہے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی اور آج ہمارے لیے یہ مردار حلال ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا اے عبداللہ تو کس خیال میں ہے؟ بس میں نے تمام دینار اس کے کپڑے کے کونے میں لپیٹ دیے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اوپر نہیں دیکھتی تھی۔ بس میں اپنی منزل پر چل پڑا، پھر اپنے شہر مروشہ جہاں میں آیا اور ایام حج میں وہیں قیام کیا۔ جب دوسرے حاجی حج کر کے واپس آ گئے تو میں اپنے حاجی ہمسایوں اور دوستوں کی ملاقات کے لیے نکلا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔